اور بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرنے والے اینکر ارنب گوسوامی کو ممبئی میں گرفتار کر لیا گیا۔ بھارت میں ایک ایسا شخص جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ٹی وی ریپبلک کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کو ممبئی سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اور بھارتی ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرنے والے اینکر ارنب گوسوامی کو ممبئی میں گرفتار کر لیا گیا۔ مہاراشٹرا پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف کو خودکشی پر اکسانے کے الزام میں ان کے گھر سے حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق 2018 میں انٹیریئر ڈیزائنر انویت نائک اور ان کی ماں نے علی باغ میں خودکشی کی تھی۔ موقع سے ملنے والی پرچی پر لکھا تھا کہ ارنب گوسوامی اور دیگر 2 افراد نے 5.5 کروڑ روپے ادا نہیں کیے۔ بھارت میں ایک ایسا شخص جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسانیت پر وہ کہہ لے کہ بدنما داغ ہے جس کی دنیا میں آپ کو کوئی مثال ڈھونڈ کے بھی مثال نہیں ملے گی۔ حیوانیت میں اس نے وہ مثالی ریکارڈ قائم کیے ہیں جو شاید رہتی دنیا تک ٹوٹ نہ سکے، کوئی توڑ نہ سکے۔ سچ کو جھوٹ کے پردے میں چھپانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تعصب اس میں اتنا کوٹ کر بھرا ہوا ہے، پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نفرت، تشدد کو ہوا دینے کا کوئی بھی موقع وہ شخص ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اتنے لچھن بتانے سے آپ جان تو گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں ارنب گوسوامی کی۔ ارنب گوسوامی کی خود ساختہ صحافی، لیکن حقیقت میں 2 نمبری، بلکہ میں کہوں گی 10 نمبری۔ خبر یہ کہ اسی ارنب گوسوامی کو ممبئی پولیس نے گرفتار کر لیا، اور سچ ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں ایک دن گرتا ہے۔ بھارتی میڈیا ارنب گوسوامی کی گرفتاری کی کہانی کس طرح بیان کر رہا ہے، ذرا سنیے۔ یوں بیان کر رہا ہے کہ جی ایک آرکیٹیکٹ فرم، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر 53 سالہ انوے اور ان کی والدہ نے 2018 میں خودکشی کی تھی، اور اس حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں کہ ارنب گوسوامی کے چینل نے انوے کو ایک بڑی رقم ادا کرنی تھی جو اس ظالم آدمی نے ادا نہیں کی، اور انوے کا حق مار لیا۔ اس کے علاوہ دیگر 2 اور کمپنیز ہیں جنہوں نے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر کو رقم کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ اب تینوں کی رقم ملا کر 5 کروڑ سے بھی زیادہ کی بنتی ہے۔ 5 کروڑ سے زیادہ، آپ نے صحیح سنا۔ ارنب گوسوامی نے ایک اسٹوڈیو بنایا اور اس کی ڈیزائننگ کا جو کام ہے وہ انوے کی کمپنی کو دیا، ٹھیک ہے جی۔ جب ارنب نے اسٹوڈیو سے اپنا چینل بنا لیا تو اس نے انوے کو دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اگر پیسے مانگو گے تو میں اپنے چینل کے ذریعے تمہیں بدنام کر دوں گا۔ اب بھارتی میڈیا کے مطابق ارنب کے بدترین رویے کی وجہ سے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر انوے اور ان کی والدہ نے 2018 میں فارم ہاؤس پر خودکشی کی، اور پولیس کو انوے کے ہاتھ سے ایک پرچہ بھی ملا تھا جس میں انہوں نے ان تینوں کمپنیز پر رقم کی عدم ادائیگی کا الزام عائد کیا تھا، اور مطلوبہ رقم نہ ملنے پر انہوں نے اور والدہ نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اب جیسے کہ ناظرین میں نے شروع میں کہا کہ مودی خود کو دودھ کا دھلا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اندر ہی اندر اپنے ہی لوگوں کا خون بہاتا ہے۔ ہندوتوا کے دعوے تو بڑے ہیں، لیکن یہ کیسی کٹر انتہا پسند سوچ ہے جس کو شدت پسندی کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مطلب نام نہاد شائننگ انڈیا میں انصاف آخر کس چڑیا کا نام ہے؟ بھارت کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے۔ بھارت میں مودی کا پیدا کیا ہوا وہ گھٹن زدہ ماحول ہے جہاں وہ صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ اپنی ہندو برادری کی سانسیں بھی تنگ کر رہے ہیں۔ بھارت وہ ملک ہے جہاں انصاف کا آئے روز گلا گھونٹا جاتا ہے۔ انوے کی اہلیہ نے واقعے پر ارنب گوسوامی اور دیگر جو 2 افراد ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، جس میں انہوں نے اپنے شوہر اور ساس کی موت کی وجہ ان 3 افراد کو قرار دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انوے کے ہاتھ سے جو ملنے والا نوٹ ہے اس کی بنیاد پر پولیس نے ارنب گوسوامی اور جو دیگر 2 افراد ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، جس میں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جس سوسائڈ نوٹ کا ذکر ہو رہا ہے یہ آپ ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر ارنب گوسوامی کا نام لکھا ہوا ہے جو کہ پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نوٹ میں یہ بات درج ہے کہ ارنب نے انوے کے پیسے ادا نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ اب ناظرین دیکھا آپ نے، یہ ہے اس شخص کا اصل چہرہ۔ ارنب وہ شخص ہے کہ جب وہ میڈیا سکرین پر بیٹھ کر دوسروں کو بھاشن دیتا ہے، بلکہ اپنے پروگرام میں صرف بھاشن ہی دیتا ہے، کسی کی سنتا تو نہیں ہے، خود ہی بولتا رہتا ہے اپنے پروگرام میں، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اور دوسروں پر شدت پسندی کے الزام لگاتا ہے، دوسروں کو جھوٹا اور خود کو سچ کا نمائندہ ظاہر کرنے کی اداکاری کرتا ہے۔ اداکاری، لیکن حقیقت میں خود سب سے بڑا ظالم، قاتل بھی۔ یہ دیکھیں نا، قاتل ہے، یہ جھوٹا ہے، شدت پسند ہے، ظالم ہے، قاتل ہے یہ شخص جس کا نام ہے ارنب گوسوامی۔ اور انوے کی اہلیہ یہ واضح کہہ چکی کہ ارنب کے خلاف 2 سال پہلے FIR درج کروائی تھی،
اور ان کو پورے 2 سال میں انصاف نہیں ملا، بلکہ اس خاتون کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا رہا۔ لیکن اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ اونٹ تو خیر ایک بڑا شریف جانور ہے، یہ ارناب تو گیدڑ ہے۔ یہ سن کر گیدڑ کو بھی اپنی توہین، اپنی بے عزتی محسوس ہو کہ اسے کس گھٹیا چیز کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یعنی گیدڑ بھی خود کو اس سے بہتر سمجھے گا۔ پولیس نے جب اس فراڈیے کو، قاتل کو گرفتار کرنے پہنچی تو اس نے یہاں پہ بھی آپ کو پتا اپنا اینکرنگ والا منجن بیچنے کی پوری کوشش کی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جب پولیس ارناب کو گرفتار کرنے پہنچی تو اس کی اہلیہ نے دروازہ نہیں کھولا، تو پولیس نے زبردستی گھسنے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دی، یعنی پولیس نے بھی دماغ سے کام لیا۔ اور جب پولیس ارناب کے گھر میں داخل ہوئی اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ارناب کی اہلیہ، چونکہ ارناب کی اہلیہ تو اس سے یہی امید کی جا سکتی تھی کہ اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی تاکہ پولیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن پولیس بھی سیانی تھی، پولیس نے پہلے ہی کہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ زبردستی گھس رہے ہیں وہ، پولیس نے بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ اچھا، اب یہ الزام پھر بھی اس طرف سے لگایا گیا کہ جی پولیس زبردستی گھر میں گھسی اور اس کو گرفتار کر لیا، جیسے دنیا کا بڑا معصوم شخص ہے یہ، حالانکہ حقیقت میں قاتل ہے، ظالم ہے، شدت پسندی پھیلاتا ہے، فراڈیا ہے یہ، جس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں، ابھی بھی ساتھ ہی ویڈیو چل رہی، دیکھیے ذرا، کبھی یہ صوفے پر بیٹھ کے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنے کا ڈرامہ کرتا ہے، یعنی اپنا ڈرونا چہرہ چھپانے کے لیے کورونا وائرس کا سہارا لے رہا ہے۔ بیچارہ کورونا کا بہانہ کر کے کوشش کر رہا ہے کہ پولیس شاید اس کی جان بخش دے، لیکن سارے طریقے اس کے، سارے ڈرامے اور ساری اس کی اداکاری جو ہے وہ بیکار گئی۔ لگتا یہ کہ شاید یہ جو ارناب گوسوامی ہے نا، پیدائشی طور پر ایک بدتمیز طبیعت کا انسان ہے۔ جب اس نے پولیس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنا چاہی تھا، پولیس اس کو زبردستی دھکے دے کر، جو اس کی تھی نا، اس کو اس کی اوقات یاد کروا کے اس کو دھکے دے کر اپنے ساتھ لے گئی۔ ابھی کم ظرف آدمی پر ابھی 3rd ڈگری کا پوری طرح سے استعمال بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ پہلے چیخ کے بتانے لگا کہ میرے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، تشدد ہو گیا، پولیس مجھ پہ تشدد کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب الٹے کام کرو گے، مودی کی کٹ پتلی بن کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلو گے، تو ایسے میں تم کیا امید رکھتے ہو کہ کیا تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ کرتوتے ہیں تمہاری کہ تمہیں پھولوں کے ہار کوئی پہنائے؟ یہ تمہاری اوقات ہے جو سب کے سامنے آ گئی ہے، ایکسپوز ہو گئے ہو تمہیں تو ابھی 2 ہاتھ نہیں پڑے اور تم نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ تمہاری تو چھترول ہونی چاہیے تھی۔ میں کیا پورا بھارت اس چھترولی جو ویڈیو ہے نا اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ پوری دنیا تمہیں جو دیکھتی ہے، تمہارے پاگل پن کو دیکھتی ہے کہ کس طرح تم شدت پسندی کو پھیلاتے ہو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، کس طرح تم مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہو، کس طرح تم پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہو، کشمیر کے حوالے سے تم کیا رائے رکھتے ہو۔ تمہاری چھترول کا انتظار دنیا کے ڈفرنٹ کونے میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تم اب وہ کاٹو گے جو ارناب گوسوامی تم نے بویا ہے۔ تم نے تو نفرت کے بیج بوئے، اب تم اپنی ہی عوام کی، اپنی جنتا کی نفرت سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نفرت تو خیر تم سے پیدا کرتے ہیں، اب تم ایکسپوز ہو گئے ہو، تمہاری اوقات دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ آج بھارت یہی سوال پوچھ رہا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ارناب گوسوامی قانون سے بالا تر ہے، قانون سے اوپر ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتی ہوں۔ جب تک مودی کا یہ باقاعدہ پپٹ ہے نا، مودی کا پپٹ اس کے ہاتھوں میں جب تک کھیلتا رہے گا تب تک یہ قانون سے اوپر ہی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں یہ قانون سے اوپر ہوگا جب تک یہ مودی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے گا۔ ذرا دیکھیے کہ 2018 میں انوے نامی شخص ارناب کے ظلم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن معاملے کو دبا دیا جاتا ہے۔ وہ تو بھلا ہو کہ بھارت کی جو ریاست ہے مہاراشٹرا، وہاں پہ شیو سینا اور کانگریس کا اتحاد ہے۔ اگر یہاں بھی سوچئے ذرا کہ بی جے پی قابض ہوتی تو یہ معاملہ کیا کبھی باہر آتا، ایکسپوز ہوتا؟ یہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ جو مہاراشٹرا کی انتظامیہ ہے، اس نے معاملے کو اٹھا کر باقاعدہ زندہ کر دی ہے، جس کے بعد مودی حکومت باقاعدہ مرنے والی ہو گئی ہے۔ مودی اور اس کا جو کٹ پتلی یہ ارناب ہے، یہ اپنے چینل پر زہر گول رہے ہوتے ہیں، یہاں صرف رج کر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بیچا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے جو سینئر صحافی ہیں وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ ارناب کا چینل نہ دیکھیے، کیونکہ اس چینل پر باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا اس چینل پر، مسلمانوں سے نفرت کا سبق پڑھایا جائے گا، کشمیریوں سے نفرت کیسے کرنی ہے یہ پڑھایا جائے گا، اور تو نچلی ذات کے ہندوؤں سے نفرت کا سبق یہ پڑھاتا ہے یہ چینل۔ سنا آپ نے شخص کو، مودی کے چمچے ارناب پر ہاتھ ڈالا گیا تو یوگی آدتیہ ناتھ کو میڈیا پر حملہ یاد آ گیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ
ذرا یاد کرو جب گجرات میں تم نے خون کی ہولی کھیلی تھی، کیا وہ انسانیت پر حملہ نہیں تھا؟ مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں پر جو ظلم ڈھائے، کیا وہ حملہ نہیں تھا تمہارے مطابق؟ اپنی جان پر بان آئی تو ہوش آ گیا، بڑے نعرے لگا لیے کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے، کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے۔ میں بتاؤں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم سے کان کھول کے سن لو، کان کھول کے، کہ ہم تم سے کشمیر بھی لیں گے اور ضرورت پڑی تو تمہیں اور تمہاری مودی سرکار کو چیر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا میرے الفاظ۔ اور مودی نے یہ جو آرٹیکل 370 کا استعمال کر کے کشمیر کی انفرادی حیثیت کو ختم کر کے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ کیا سمجھتے ہو خود کو تم نریندر مودی کہ کشمیر تمہارا ہو جائے گا اس طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کے بعد؟ دیکھو، خواب دیکھنے پر کون سی پابندی ہے، لیکن یہ خواب ٹوٹنا ہے ایک دن۔ عالمی محاذ پر وزیر اعظم عمران خان نے جس اچھے طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے وہ اب اپنا اثر دکھانے لگا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مودی کو باقاعدہ ناک کے بل زمین پر پٹک کر رکھ دیا، اسی کو کہتے ہیں پٹک کر رکھنا۔ ٹی وی ریپبلک کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کو ممبئی سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ارنب کو انٹیریئر ڈیزائنر کو خودکشی پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ارنب گوسوامی کے خلاف مقدمہ 2018 میں درج کیا گیا کیونکہ خودکشی سے پہلے لکھے گئے اپنے خط میں انٹیریئر ڈیزائنر نے الزام لگایا تھا کہ ارنب گوسوامی نے انہیں ریپبلک نیٹ ورک اسٹوڈیو کی انٹیریئر ڈیزائننگ کے پیسے نہیں دیے جس پر وہ دل برداشتہ تھے۔ اس نوٹ کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کیا اور پھر چھان بین شروع کی، مگر گزشتہ سال پولیس نے یہ کہہ کر کیس بند کر دیا کہ ارنب گوسوامی کے خلاف شواہد نہیں ملے، جس کے بعد رواں سال مئی میں مہاراشٹر کے وزیر داخلہ جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، انہوں نے کہا کہ انٹیریئر ڈیزائنر کی بیٹی نے مقدمہ دوبارہ سے کھولنے کی درخواست کی ہے، اس لیے انہوں نے CID کو کیس کو دوبارہ سے کھولنے کی ہدایت کی، جس کے بعد آج ارنب گوسوامی کی گرفتاری ہوئی ہے۔ صبح 6 بجے جب پولیس کی مشترکہ ٹیم ارنب گوسوامی کو گرفتار کرنے پہنچی تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ارنب گوسوامی اور ان کی بیوی نے فلیٹ کا دروازہ کھولنے میں 1 گھنٹہ لگا دیا اور جب دروازہ کھولا تو ارنب کی بیوی نے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ویڈیو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی اور کہا کہ پولیس ان پر تشدد کر رہی ہے۔ جب پولیس نے انہیں وارنٹ گرفتاری دی تو ارنب کی بیوی نے انہیں پھاڑ دیا، جس کے بعد پولیس ارنب کو زبردستی گرفتار کر کے لے گئی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں شیو سینا اور اتحادیوں کی حکومت ہے اور وزارت داخلہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے پاس ہے۔ ریاستی حکومت اور وفاقی حکومت میں اختلافات ہیں۔ مہاراشٹر میں مودی مخالف حکومت ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مرکز میں وفاقی حکومت مخالف صحافیوں کو برداشت نہیں کرتی، اسی طرح ریاستی حکومت نے بھی اختلاف کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جو مثال مودی حکومت قائم کر چکی ہے۔ دیگر جماعتیں بھی اسی عمل کی پیروی کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور بھارت کو اور پیچھے لے جاتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح مودی حکومت کے فاشزم اور آبرانہ رویے نے دوسری جماعتوں کو اس راہ پر ڈال دیا ہے جس راہ پر بھارت کو نریندر مودی نے ڈالا۔